کراچی سے روہیل صاحب کا سوال ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. آج کل ایک ڈرامہ بڑا وائرل ہو رہا ہے عشق مرشد کے نام سے. اس میں بے حیائی کا عنصر شامل نہیں ہے، اور ایک صاحب ہوتے ہیں جو پہلے امیر ہوتے ہیں شامیر، اور بعد میں پھر لڑکی کو غریب بن کے دکھاتے ہیں فضل بخش. تو اس میں کوئی بے حیائی کا عنصر بھی نہیں ہے. کیا یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے خود اپنی اسٹوری کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ نے پوری جو اسٹوری لکھ دی ہے اس میں، کہ وہ لڑکی کو پہلے شامیر ہوتا ہے پھر غریب بن کے دکھاتا ہے، فضل بخش بن کے دکھاتا ہے، یا فضل بخش شامیر بنتا ہے یا شامیر فضل بخش بنتا ہے. یہ میٹر نہیں کرتا ہمارے لیے. شرعی نقطہ نظر سے جب ہم کسی چیز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو جب اس کا پورا جو اسکرپٹ ہے وہ سارا اسی پر بیسڈ ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے عشق کر رہا ہے اور اس کے چکر میں لگا ہوا ہے اور اس کے پیچھے پھر رہا ہے اور اس کے لیے ساری حرکتیں کر رہا ہے. تو بے حیائی کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ بے حیائی کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیا کسی نامحرم لڑکے کا کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ اس طرح تعلق ہونا، اس کے پیچھے پڑے رہنا، اس کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرنا وغیرہ وغیرہ، تو کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ اسی کو تو بے حیائی کہا جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ڈرامے بنتے ہیں اس کے اندر شرعی نقطہ نظر سے اتنی ساری چیزیں ہیں ناجائز ہونے کی کہ اگر کوئی ایک پہلو آپ مائنس بھی کر دیں، مثلا آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ بے حیائی کا کوئی بہت جو اعلیٰ کرائٹیریا ہے وہ بے حیائی اس میں نہیں پائی جا رہی، لیکن اس میں نامحرم عورتیں ہیں، اس میں جناب یہ پورا جو اسکرپٹ ہے، پورا جو ڈرامے کے پیچھے جو مین جو کانسیپٹ چل رہا ہے کہ نامحرم لڑکے کے نامحرم لڑکی کے ساتھ تعلقات، پھر اس کے بعد اس میں میوزک، پھر اس میں گانا، پھر اس میں یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں، تو کیا آپ پھر اس سارے پورے ڈرامے کو آپ دیکھیں گے جوائنٹ فیملی کو ساتھ بچوں کو بٹھا کر، بہنوں کو، گھر والوں کو، بیوی کو ساتھ بٹھا کر دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکا لڑکی سے عشق کر رہا ہے، لڑکی لڑکے سے عشق کر رہی ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان بچوں کے یا ان عورتوں کے یا ان لڑکوں کے لاشعور میں کیا چیز بیٹھ رہی ہے؟ وہ تو یہی سمجھے گا کہ بھائی اگر میں نے لڑکی پھنسانی ہے، اگر مالدار ہو کے نہیں پھنس رہی، میں غریب ہو کے پھنسا لوں گا، غریب ہو کے نہیں پھنس رہی، مالدار اپنے آپ کو شو کروں گا، اس طرح پھنسا لوں گا. تو ایٹ دا اینڈ جو ریزلٹ نکلے گا، جو اس کے لاشعور میں جو میسج جا رہا ہے اس پورے ڈرامے سے، وہ کیا جا رہا ہے؟ تو اس لیے جو ہمارے سامنے بار بار سوال ریپیٹ ہو کے آ رہے ہوتے ہیں نا، کیا یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے، یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے. ہمارے پاکستانی ڈراموں کی تو اگر آپ بات کریں، یہ ناممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی بے حیائی کا ایلیمنٹ نہ ہو. اب تک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق میں بتا رہا ہوں، آگے جا کے کیا ہوتا ہے اگر کوئی اس کی بہتری کرتے ہیں. میں اگین یہ بات ریپیٹ کروں، میں پہلے اس پہ کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ کوئی ڈرامے کا لفظ یا فلم کے لفظ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے. آپ ڈاکومنٹری بنائیں، آپ فلم بنائیں، آپ ڈرامہ بنائیں، کچھ بھی کریں، یہ ساری چیزیں شریعہ کمپلائنٹ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو شریعہ کمپلائنٹ کرنے کے لیے آپ کو کسی ایسے مفتی کے پاس، کسی ایسے دارالافتاء میں جانا پڑے گا کہ جو اس کے سارے جو شریعہ کے پہلو ہیں، جو جو ایسپیکٹس اس کے ہو سکتے ہیں، اس کو ڈسکس کرنے کے، کہ کون کون سا ایلیمنٹ ایسا ہے ڈرامے یا فلموں میں، ہماری انڈسٹری میں جو فلمیں ڈرامے بن رہی ہیں، کہ جو کسی بھی فلم ڈرامے کو ناجائز کر رہی ہوتی ہیں. پہلے پوائنٹ 1 2 3 4 5 جو بھی پوائنٹس ہیں وہ بھی اس کے سامنے ہوں، نمبر ایک. دوسرے نمبر پر یہ چیز بھی اس کے سامنے ہو کہ آج کل ہمارے نوجوان، چاہے وہ لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ ڈراموں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور ڈراموں میں کتنا وقت وہ صرف کرتے ہیں. اور پھر کہ ڈرامے کے ذریعے یقیناً آپ کوئی پازیٹیو میسج دے سکتے ہیں، لیکن پازیٹیو میسج کے لیے ضروری ہے کہ اس کا طریقہ کار بھی پازیٹیو ہونا چاہیے. یعنی آپ کا اگر مقصد اچھا ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، اب غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اگر وہ لوگوں سے ڈکیتیاں کرنا شروع کر دے کہ بھائی امیروں کو لوٹوں گا، غریبوں میں تقسیم کروں گا، امیروں کی چوری کروں گا اور غریبوں میں تقسیم کروں گا، تو کیا یہ جو اس کی نیت ہے یہ اس کو فائدہ دے گی؟ اگر وہ دنیا کو یہ کہتا پھرے کہ یار میرا مقصد تو اچھا ہے، میرا گول، میرا ہدف، میرا آبجیکٹو تو بڑا گولڈن آبجیکٹ ہے کہ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں معاشرے میں تعلیم کو عام کرنا چاہتا ہوں. بھائی ٹھیک ہے، آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ تعلیم کو عام کر رہے ہیں، لیکن کیا شریعت آپ کو الاؤ کرے گی یا سوسائٹی آپ کو الاؤ کرے گی کہ آپ ڈکیتیاں کر کے غریبوں کی مدد کریں، چوری کر کے غریبوں کی مدد کریں، کرپشن کر کے غریبوں کی مدد کریں؟ نیور. کبھی آپ کو شریعت بھی الاؤ نہیں کرے گی، سوسائٹی بھی، آپ کا اپنی عقل بھی آپ کو الاؤ نہیں کرے گی. لیکن یہی چیز جب ہم بے حیائی کی طرف لاتے ہیں یا معاشرتی مسائل کے، شریعت کے جو معاشرتی مسائل ہیں، تو پھر ہماری نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یار مقصد اچھا ہونا چاہیے، طریقہ کار جو بھی ہو.
طریقہ کار بھی ٹھیک ہونا چاہیے، مقصد بھی ٹھیک ہونا چاہیے. تو اس کی یقیناً ضرورت ہے کہ ایسی ڈاکومنٹریز بنائی جائیں، ایسی فلمیں بنائی جائیں، ایسے ڈرامے بنائے جائیں، اس میں جہاں شریعت کے ماہر مفتیان کرام کی ضرورت ہے، وہاں اس فیلڈ کے جو ماہر ہیں، جو ہدایت کار ہیں، جو ڈرامہ نگار ہیں، جو اسکرپٹ رائٹر ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے کہ یہ دونوں آپس میں مل کے بیٹھیں، ایک آئیڈیا ڈسکس کریں کہ یہ آئیڈیا ہم ایک فلم، ایک ڈرامہ بنانا چاہتے ہیں، ہم یہ آئیڈیا لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. اب ہمارے ذہن میں اس کا یہ خاکہ ہے کہ اس طرح ایک لڑکا آئے گا، وہ یہ کرے گا، وہ فلاں فلاں فلاں، جو بھی ان کے ذہن میں آئیڈیا ہے. اب آپ بتائیں کہ اس میں کہاں کہاں شریعت ہمیں کہاں کہاں تک گنجائش دیتی ہے. اس پر اگر ہم آتے ہیں اور اس ذریعے سے ہم اپنے کام کو بہتر کریں تب تو ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے جیسے میں نے بتایا یہ ایک میوچل ایفرٹ ہوگی، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ چیز ہو سکتی ہے. ادروائز ہمارے ہاں معاشرے میں جو اداکارائیں، جو اداکار جس طرح کے ڈرامے ہیں، جس طرح کی فلمیں، اور پھر ہمارے پاکستانی ایکٹر، پاکستانی اداکارائیں تو بے حیائی کی حدوں کو چھو رہے ہیں. یعنی وہ حدیں وہ کراس کر رہے ہیں، وہ حدیں وہ پار کر رہے ہیں جو شاید دوسرے ایکٹر، دوسرے اداکار دوسرے ملکوں کے نہیں کر رہے ہیں. ہماری اداکارائیں، ہمارے ملک کے اداکار ان ساری حدوں کو بھی کراس کر رہے ہیں. تو اپنے اس ٹیلنٹ کو، اپنی اس صلاحیت کو، اپنی اسکل کو بہتر طریقے سے پازیٹیو وے میں شریعت کے مطابق بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو جتنی محنت آپ نے اس فیلڈ میں کی ہے، اتنی محنت آپ کو الگ سے اس پہ کرنی پڑے گی کہ آپ اس کو شریعہ کمپلائنٹ کیسے بنائیں. تو اگر ہمارا جو فلم انڈسٹری ہے، ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے، اس کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ اس میں سنجیدہ ہوں اور ایسے علماء کے پاس وہ آئیں اور مل بیٹھ کے کوئی حل نکالیں، تو اس کا بہتر بہت سارے حل نکل سکتے ہیں. بہت اچھی چیزیں معاشرے کو آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن ایز سچ جیسے آپ نے عشق مرشد کا کہا یا فضل بخش یا جو بھی چیزیں آپ نے اس میں مینشن کی ہیں، ظاہر ہے کہ ان ڈراموں کا دیکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. نہ آپ اکیلے میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، نہ جوائنٹ فیملی میں دیکھ کے بیٹھنا تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی پوری فیملی کو بھی خراب کر رہے ہیں. اور ہمیں حیرت ہے اس بات پر کہ اس طرح کے ڈرامے آتے ہیں، ایک دن میں اس کے 10 20 30 ملین ویوز آ جاتے ہیں، اور کوئی پازیٹیو میسج، کوئی پازیٹیو پیغام آپ لوگوں کو دیں تو اس کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے. تو جب ہم لوگ ڈرامے دیکھیں گے تو ڈرامے بازی پیدا ہوں گے ہم ڈرامے بازیاں ہی آئیں گی. ہماری قوم کو ٹھیک طریقے سے کام کرنا نہیں آئے گا. تو ڈراموں پر اتنا فوکس، پازیٹیو کام پہ ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے. ہمیں خود غور کرنا چاہیے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. کچھ خود ہی اپنی اداؤں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو اتنا زوال کا شکار ہیں بلا وجہ نہیں ہے. ہماری حرکتیں اگر ٹھیک ہو جائیں تو ہمارا یہ زوال عروج میں تبدیل ہو سکتا ہے.